ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ سنیے گا، عشق کی بات ہے، آج ذرا محبت کی بات سنیں۔ کہتے ہیں بھوک بہت ہے، اب میں فرش پر لیٹ گیا کہ شاید زمین کی ٹھنڈک سے میرے پیٹ کی گرمی کچھ کم ہو جائے۔ کہتے ہیں میں سینہ لگا لیا، پیٹ لگا لیا زمین کے ساتھ، کوئی پتھر باندھ لوں، لیکن بھوک ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، کہ کوئی گزرے اور میرا حال دیکھے تو شاید کوئی کھانے پینے کا سبب بن جائے، لیکن مانگنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جا کے اس جگہ کھڑا ہو گیا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں تو یہ میرا چہرہ دیکھیں گے، مجھ سے گفتگو کریں گے، نقاہت دیکھیں گے تو فیل کر جائیں گے، ہو سکتا ہے ساتھ لے جائیں، کچھ کھانے پینے کا معاملہ ہو جائے۔ اب سوال کرنا تو منع تھا، کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں یا ابو بکر، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جلدی میں تھے، سوال سنا، جواب دیا اور چلے گئے، معاملہ حل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ پھر ڈھارس بندی، چلو ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ ان سے مسئلہ پوچھا کہ یہ ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھیں اور میرے حال سے واقف ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسئلہ سنا، جواب دیا، جلدی میں تھے وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے سوال کا تو جواب دے دیا، لیکن جو میرے اندر جو سوال چل رہا تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ کہہ رہے میں اتنے میں اس حالت میں کھڑا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ اتنے میں میرے آقا، میرے ماوا و ملجا، میرے مرشد کریم رؤوف الرحیم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میں تو فوراً حضور کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، سرکار سے کوئی بات عرض کرتا، حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ۔ کہ سرکار نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور پھر گھر والوں سے فرمایا کہ کھانے میں کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، بھرا ہوا گرما گرم دودھ کا پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ حضور کی تو عادت کریمہ ہے کہ جب بھی حضور کے ہاں کوئی آتا ہے کہ اس کو پہلے دیتے ہیں، تو آج تو یہ گرما گرم دودھ مجھے ملے گا اور میری بھوک اور پیاس ختم ہوگی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے لبائے مبارک کو جنبش ہوئی، فرمایا ابو ہریرہ ذرا جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ دودھ کا پیالہ ایک ہے، وہاں 70 لوگ ہیں، وہ سارے آئیں گے تو بچے گا کیا؟ کہتے ہیں لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا، ارشاد تھا، میں گیا سارے ساتھیوں کو بلا کر لے آیا، سب بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو، دائیں طرف سے شروع کرو۔ کہتے ہیں میں نے اپنے پہلے ساتھی کو جا کر پیش کیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پینا شروع کیا۔ کہہ رہے اب میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہو کے، وہ سیراب ہو گئے۔ دودھ کا پیالہ دیکھتا ہوں تو وہ اتنا بھرا ہوا ہے۔ پھر میں نے دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی سیراب ہو گئے، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، لائن سے سب کو پلاتا ہوا جب میں واپس آیا، سارے جب پی چکے، میں باقی تھا اور میرے سرکار، ہم دونوں نے ابھی تک نہیں پیا باقی سے۔ انہوں نے پوچھا کون رہ گیا؟ کہا حضور میں رہ گیا اور آپ ہیں۔ کہا ابو ہریرہ پھر لو، سیراب ہو جاؤ، پیو۔ میں نے پیالہ لیا، بسم اللہ پڑھی اور پڑھ کر پینا شروع کیا۔ حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر اور پیا، کہا اور پیو۔ میں نے پھر اور پیا، کہا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا اور پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ اب اتنی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ پورا پیالہ میرے حضور نوش فرمایا۔
اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، یہ بھی لیڈرشپ کا ایک اصول ہے، ذرا سنیے ذرا اسے. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر تو دلا کے دکھا دو کہ جہاں اس کے 70 ساتھی ایک پیالے میں پینے والے ہوں، وہ سب کو پہلے پلائے اور ان کا جھوٹا پھر بعد میں خود پی لے. کوئی ایک بندہ تو لے آؤ یار، ایک بندہ تو لے آؤ کوئی ایسا. ہم تو یہاں تو امیروں کے لیے الگ کھانا لگتا ہے، غریبوں کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے، VVIPs کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے. وہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی توہین سمجھتے ہیں. یہ حضور کی سیرت کے وہ پہلو ہیں کہ جسے جب تک ہم سنیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئے گی. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا.